اخلاق کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے لیے ناکافی ہے جس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، اپنی رسالت اور اپنے بعثت کے مقاصد کو توحید کے بعد اخلاق پر محصور کر ڈالا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے کائنات کے لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے لیے۔ اخلاق کی وہ تعلیم، اخلاق کی وہ عمارت جس کی بنیاد پچھلے انبیاء کرام نے رکھی، اس عمارت کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ ہماری عبادتوں میں ہم سے کبھی کوتاہی ہو جائے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کمی کی بھرپائی اخلاق سے کیا جاتا ہے، اس کا تدارک اخلاق سے کیا جاتا ہے۔ لسان نبوت نے ان الفاظ کو اس انداز سے بیان کیا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک صاحب اخلاق، ایک صاحب کردار، ایک صاحب کیریکٹر، اگرچہ اس نے دنیا کے اندر نفلی نمازوں کا اہتمام نہ کیا ہو، اگرچہ اس نے دنیا کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام نہ کیا ہو، اگرچہ اس نے دنیا کے اندر نماز تہجد کی ادائیگی نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود کل قیامت کے دن ایسے انسان کو جنت کے اندر اس مقام پر فائز کیا جائے گا جس مقام پر کی روزے دار ہوں گے، جس مقام پر کی سنن و نوافل کے پابند حضرات فائز کیے جائیں گے۔ صرف کس بنیاد پر؟ اخلاق کی بنیاد پر، کیریکٹر کی بنیاد پر اور کردار کی بنیاد پر۔ اس نے نفلی نماز کا اہتمام نہیں کیا، صلاۃ تہجد کا اہتمام نہیں کیا، اس نے نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کیا، لیکن مقام مل رہا ہے روزے داروں کا، نفلی نماز قائم کرنے والوں کا۔ حضرات، شریعت نے جو پیمانے متعین کیے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز زبان ہے۔ ہماری زبان بتائے گی، آپ کی زبان بتائے گی، ہماری گفتگو بتائے گی کہ ہم اخلاق کے کس مقام پر فائز ہیں، ہم اخلاق کے کس معیار پر فائز ہیں۔ ہم جب دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے ہم کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم دوسروں کو کتنا رسپانس دیتے ہیں، ہم سامنے والوں کو کس انداز سے مخاطب کرتے ہیں۔ جب ہم بڑوں سے بات کرتے ہیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، جب ہم بزرگوں سے بات کرتے ہیں ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے، جب ہم چھوٹوں سے بات کرتے ہیں ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے، جب ہم ماں باپ سے بات کرتے ہیں ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنے بھائی بہن سے بات کرتے ہیں ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے، جب ہم معاشرے کے لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرات، اس بات کو یاد رکھیے، ہمیشہ چھوٹوں کو ڈرانے والا، بڑوں کے ساتھ بے ادبی سے بات کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، بزرگوں کی توہین کرنے والا کبھی بھی بااخلاق انسان نہیں بن سکتا، کبھی بھی اچھا کیریکٹر والا انسان نہیں بن سکتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كلامه المجيد: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس موضوع پر آپ بارہا دسیوں بار بیسیوں بار سنتے رہتے ہیں، مگر یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہر آن اور ہر لمحے کی ضرورت ہے. جب تک سدھار نہ ہو جائے، جب تک اصلاح نہ ہو جائے، لوگوں کے درمیان تبدیلی نہ آ جائے، اس موضوع پر گفتگو کرتے رہنا چاہیے. اور وہ موضوع ہے اخلاق. اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی وہ مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے چند پہلوؤں کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی، آپ پر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، آپ پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، جس مہربانی کے سبب آپ لوگوں کے حق میں بڑے نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں. یہ نرم مزاجی صرف اپنوں کے لیے نہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں، بلکہ غیروں کے لیے بھی ہے. یہ نرم مزاجی صرف دوستوں کے لیے نہیں، بلکہ دشمنوں کے لیے بھی ہے. یہ نرم مزاجی صرف بڑوں کے لیے نہیں، بلکہ چھوٹوں کے لیے بھی ہے. یہ نرم مزاجی صرف آزاد انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ غلاموں کے لیے بھی ہے. یہ نرم مزاجی صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اے نبی، اگر آپ ترش مزاج کے ہوتے، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، تو یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد 24 گھنٹہ رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد سے چھٹ گئے ہوتے. فاعف عنہم. اے نبی، آپ اپنے ماتحتوں سے درگزر کا معاملہ کیجئے. واستغفر لہم. اور درگزر کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار بھی کیجئے. وشاورہم فی الامر. اور اپنے ماتحتوں سے اہم معاملات میں مشورہ کیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ. اور مشورے کے بعد جب آپ کوئی ڈیسیزن لے لیں تو آپ کا بھروسہ مشورہ پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المتوکلین. اس لیے کہ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. حضرات، اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کیا کیا بیان کروں. کیا اخلاق کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے لیے ناکافی ہے، جس حدیث کے اندر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، اپنی رسالت اور اپنے بعثت کے مقاصد کو توحید کے بعد اخلاق پر محصور کر ڈالا۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے توحید کی دعوت کے لیے آئے، اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے، غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے سروں کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید کے بعد کہ میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں، مقصد کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اے کائنات کے لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے لیے۔ اخلاق کی وہ تعلیم، اخلاق کی وہ عمارت جس کی بنیاد پچھلے انبیاء کرام نے رکھی، اس عمارت کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ حضرات یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اخلاق سے اپنی خاص نسبت کی بشارت سنائی ہے، اور وہ لوگ جو بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کی ایسے لوگوں سے نفی فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ اے لوگو، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب، میرے نزدیک پیارا، میرا سب سے زیادہ قریبی تم میں وہ انسان ہے، وہ شخص ہے احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور مجھ سے دور ہے وہ انسان، مجھ سے دور ہے وہ انسان جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جس کے کیریکٹر اچھے نہ ہوں۔ حضرات کتنی بڑی بات ہے۔ حضرات آپ اس بات کو یاد رکھیں، کل قیامت کے دن میزان کو قائم کیا جائے گا، ترازو کو قائم کیا جائے گا، ہمارے نیک اعمال تولے جائیں گے، ہمارے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے، اور بعض اعمال ایسے ہوں گے جو نیکیوں کے پردے کو بہت زیادہ وزنی کریں گے، ان میں ایک اخلاق بھی ایسا عمل ہوگا جو ہمارے نیکیوں کے پردے کو بہت ہی زیادہ بھاری کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المومن یوم القیامت من حسن خلق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ جو سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا، جو سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا، ان میں اخلاق بھی ہوگا۔ اور حضرات ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم سے کبھی کبھار عبادتوں میں کوتاہی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار ہم سے کمی ہو جاتی ہے۔ اور حضرات کون ہے جو اس بات کی دعویٰ کر سکے کہ ہماری عبادتیں اس طریقے پر ہو رہی ہیں جس طریقے پر شریعت کو مطلوب ہے، خشوع و خضوع کی اس روح کے مطابق ادا ہو رہی ہے جو کہ شرعاً مطلوب ہے؟ حضرات آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ آج ہم سے اگر کوئی سہو ہو جاتا ہے، اگر امام مسجد سے کوئی سہو ہو جاتا ہے تو مقتدی میں سے کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں پڑتی کہ وقت پر سبحان اللہ یا پھر اللہ اکبر کہا جائے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہماری عبادتوں میں اگر کمی ہو جائے، ہماری عبادتوں میں ہم سے کبھی کوتاہی ہو جائے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کمی کی بھرپائی اخلاق سے کیا جاتا ہے، اس کا تدارک اخلاق سے کیا جاتا ہے۔ لسان نبوت نے ان الفاظ کو اس انداز سے بیان کیا، پیارے نبی نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک صاحب اخلاق، ایک صاحب کردار، ایک صاحب کیریکٹر، اگرچہ اس نے
دنیا کے اندر نفلی نمازوں کا اہتمام نہ کیا ہو، اگرچہ اس نے دنیا کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام نہ کیا ہو، اگرچہ اس نے دنیا کے اندر نماز تہجد کی ادائیگی نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود کل قیامت کے دن ایسے انسان کو جنت کے اندر اس مقام پر فائز کیا جائے گا جس مقام پر کی روزے دار ہوں گے، جس مقام پر کی سنن و نوافل کے پابند حضرات فائز کیے جائیں گے، صرف کس بنیاد پر؟ اخلاق کی بنیاد پر، کیریکٹر کی بنیاد پر اور کردار کی بنیاد پر۔ اس نے نفلی نماز کا اہتمام نہیں کیا، صلاۃ تہجد کا اہتمام نہیں کیا، اس نے نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کیا، لیکن مقام مل رہا ہے روزے داروں کا، نفلی نماز قائم کرنے والوں کا۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اخلاق کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے اخلاق کب معلوم ہوتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے اخلاق کا ظہور کہاں پر ہوتا ہے؟ اگر کسی کو جانچنا ہو، کسی کو پرکھنا ہو، کسی کو دیکھنا ہو کہ آیا اس کے اندر اخلاق ہے کہ نہیں، یہ کس قدر صاحب اخلاق ہے، یہ کس قدر صاحب کریکٹر ہے، یہ کس قدر صاحب کردار ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ پیمانے مقرر کیے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہے، میں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو سننے کے بعد ہم محاسبہ کریں، دیکھیں کہ وہ چیزیں، وہ پیمانہ، وہ معیار ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اخلاق کے اس معیار پر ہم کھرے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں۔ حضرات، شریعت نے جو پیمانے متعین کیے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز زبان ہے۔ ہماری زبان بتائے گی، آپ کی زبان بتائے گی، ہماری گفتگو بتائے گی کہ ہم اخلاق کے کس مقام پر فائز ہیں، ہم اخلاق کے کس معیار پر فائز ہیں۔ ہم جب دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے ہم کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم دوسروں کو کتنا رسپانس دیتے ہیں، ہم سامنے والوں کو کس انداز سے مخاطب کرتے ہیں، جب ہم بڑوں سے بات کرتے ہیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، جب ہم بزرگوں سے بات کرتے ہیں ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے، جب ہم چھوٹوں سے بات کرتے ہیں ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے، جب ہم ماں باپ سے بات کرتے ہیں ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنے بھائی بہن سے بات کرتے ہیں ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے، جب ہم معاشرے کے لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرات، اس بات کو یاد رکھیے، ہمیشہ چھوٹوں کو ڈرانے والا، بڑوں کے ساتھ بے ادبی سے بات کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، بزرگوں کی توہین کرنے والا کبھی بھی بااخلاق انسان نہیں بن سکتا، کبھی بھی اچھا کریکٹر والا انسان نہیں بن سکتا۔ حضرات، ہماری زبان بتائے گی، آپ کی زبان بتائے گی کہ ہم اخلاق کے کس مقام پر فائز ہیں۔ انسان جب بااخلاق ہوتا ہے انسان کی زبان سنجیدہ ہوتی ہے، انسان کی زبان شائستہ ہوتی ہے، انسان کی زبان سلیقے کی ہوتی ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے جس کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تکلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا لہجہ، گفتگو کا انداز۔ حضرات، آپ حدیث کو دیکھیں، حدیثوں کو ہم اور آپ سنتے ہیں مگر سمجھ کر کے اس کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، نام بتایا گیا کہ یہ فلاں انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، بئس اخو العشیرہ، یہ جو انسان دروازے پر کھڑا ہے، یہ جو انسان دروازے پر دستک دے رہا ہے، یہ جو انسان اندر آنے کی مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، یہ انسان مدینے کے معاشرے کا سب سے برا انسان ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی بھی آنے والوں کو روکتے نہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، اجازت دے دو۔ اجازت مل گئی، وہ انسان آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی، میٹھے انداز سے گفتگو کی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے گفتگو کی جیسے زبان سے الفاظ نہیں بلکہ زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے ایسے گفتگو کی جیسے زبان سے الفاظ نہیں بلکہ زبان سے شکر جھڑ رہے ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیران ہو کر کے دیکھتی رہی کہ یہ وہ انسان جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس یہ تھا کہ یہ انسان مدینے کے معاشرے کا سب سے برا انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے ساتھ اس انداز سے بات کر رہے ہیں، اتنے نرم لہجے سے بات کر رہے ہیں۔ جب وہ انسان چلا گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اس حیرت کا اظہار کر ہی دیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان جب دروازے پر دستک دیا تو آپ نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان مدینے کے معاشرے کا سب سے برا انسان ہے، لیکن آپ نے اس انداز سے گفتگو کی، اتنے اہتمام کے ساتھ گفتگو کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَتَى وَجَدْتِنِي الْفَاحِشَةَ، یا عائشہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں مجھے کب اور کس کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوئے پایا ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ بدزبانی نہیں کی، پھر اس انسان کے ساتھ میں کیسے بد کلامی کر سکتا ہوں، بدزبانی کر سکتا ہوں؟ حضرات تصور کیجئے وہ انسان جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان مدینے کے معاشرے کا سب سے برا انسان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان سے اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج اس انداز سے گفتگو شاید ہم اپنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ اور حضرات آج کا جو ہمارا نیو جنریشن ہے، آج بالخصوص ہمارا وہ نوجوان جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں ان کے الفاظ درست نہیں ہوتے، ان کا لہجہ درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ماں باپ دکھی ہوتے ہیں، ماں باپ غمزدہ ہوتے ہیں اور مظلومیت کی زندگی اپنے گھروں پر گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ حضرات اپنی زبان کو سنواریے، اپنے اخلاق کو سنواریے۔ انسان کی زبان بتائے گی، ہماری اور آپ کی زبان بتائے گی، ہماری گفتگو بتائے گی کہ ہم اور آپ اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہیں۔ حضرات اخلاق کو تولنے کا دوسرا معیار جو شریعت نے بتایا ہے، دوسرا معیار یہ ہے کہ معاشرے کے غریبوں کے ساتھ، معاشرے کے مسکینوں کے ساتھ ہمارا اسلوب کیا رہتا ہے، ہمارا انداز کیا رہتا ہے۔ حضرات آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر ایک عزت کرتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت بات ہے کہ امیر انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ امیروں کے پاس جو دولت ہوتی ہے، اس دولت کی عزت ہوتی ہے، اس دولت کی پوجا ہوتی ہے، اس مال کی پوجا اور پرستش ہوتی ہے۔ حضرات معاشرے کے غریب، معاشرے کے فقیر، معاشرے کے مسکین، معاشرے کے یتیم، معاشرے کی بیوائیں، معاشرے کے گمنام لوگ، ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو کتنا رسپانس دیتے ہیں، ہم ان کو کتنا اہمیت دیتے ہیں، یہ چیز بتائے گی کہ ہم اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یاتیہا ویدعا الیہا من یباہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین دسترخوان ہے وہ دسترخوان، بدترین دعوت ہے وہ دعوت، بدترین ولیمہ ہے وہ ولیمہ کہ جس کے اندر آنے والوں کو تو روکا جاتا ہے اور جو آنا نہیں چاہتا اس کو فون کر کر کے بلایا جاتا ہے،
مطلب یہ ہے کہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو آنے سے روکا جاتا ہے، معاشرے کے جو غریب پڑوسی ہیں ان کو دعوت میں اٹینڈ کرنے کے لیے روکا جاتا ہے، لیکن وہ رشتہ دار جو مالدار ہیں، جو آنا نہیں چاہتے ہیں، انہی کو بار بار فون کر کے بلایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعوت جس کے اندر غریبوں کا خیال نہ کیا جائے، یتیموں کا خیال نہ کیا جائے، بیواؤں کا خیال نہ کیا جائے، مسکینوں کا محتاجوں کا خیال نہ کیا جائے، ایسی دعوت سب سے بدترین دعوت ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ یا اللہ، میں تجھ سے بھلائی کے امور کو انجام دینے کی توفیق مانگتا ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں۔ یا اللہ، تو میرے دلوں کے اندر مسکینوں کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ، تو میرے دلوں کے اندر مسکینوں کی ہمدردی ڈال دے۔ حضرات، یہ انسانیت ہے، یہ اخلاق ہے۔ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہوتا ہے، یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا کیریکٹر کیسا ہے۔ حضرات، ابن ماجہ کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو غریب انسان تھے، دوسری چیز یہ دیہات کے رہنے والے تھے، تیسری چیز یہ بہت ہی بد شکل تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایسے انسان کو کون شمار کرتا ہے، ایسے انسان کو کون گنتا ہے؟ لیکن یہ صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صحابی رسول سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول جب بھی دیہات سے مدینہ آتے، دیہات کی جو چیزیں ہوتی تھی، ترکاریاں، سبزیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لے کر کے آتے تھے، اور جب تک مدینے میں ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمان نوازی کرتے، اور جب یہ دیہات کو واپس لوٹتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں ان کو دے کر کے روانہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں کوئی چیز فروخت کر رہے تھے، کچھ بیچ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اس انداز سے گئے کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں پڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کر لی، بالکل اسی انداز سے جیسے بچے بچپن کے اندر آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کر لی۔ حضرت ظاہر نے کہا، کون ہے بھائی؟ اس انداز کا جملہ استعمال کیا، لیکن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً معلوم پڑ گیا کہ یہ شخصیت جو مجھے اتنا اپنائی ہوئی ہے، یہ شخصیت کسی اور کی نہیں ہے، بلکہ یہ شخصیت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب حضرت ظاہر نے محسوس کر لیا، اور محسوس کرنے کے بعد وہ حرکت کرنے سے رک گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو قربت تھی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ حضرت ظاہر کے پیٹھ سے لگا ہوا تھا، یہ جو قربت تھی حضرت ظاہر چاہتے تھے کہ یہ قربت طویل سے طویل تر ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، محسوس ہو گیا کہ حضرت ظاہر جان گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، ان کی آنکھیں کھولی،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ازراہ مذاق فرمایا، اے مارکیٹ کے لوگوں، کون ہے جو مجھ سے اس بندے کو خرید لے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مذاق فرمایا۔ حضرت ظاہر دیہات سے سامان بیچنے کے لیے آئے تھے، کچھ چیزوں کو فروخت کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنا سامان بنا لیا۔ مارکیٹ کے لوگوں سے ازراہ مذاق فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس بندے کو مجھ سے خریدے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگوں کی نظر میں، لوگوں کی نگاہ میں میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ظاہر، لوگوں کی نگاہ میں تمہاری قیمت ہو یا نہ ہو، لوگ تمہیں پسند کرے یا نہ کرے، لیکن تم اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ قیمتی ہو۔ حضرات، یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ اور قرآن نے حضرات وہ چیز بیان کی، قیامت کے دن جو عالم ہوگا اس چیز کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا، خافضۃ الرافعہ، کہ اس دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ بہت ہی زیادہ اوپر چڑھا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن نیچے گرا دیا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کچھ بھی عزت نہیں ہوتی ہے، لوگ ان کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اونچا مقام عطا کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو وصیتیں کی، ان وصیتوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا خیال رکھا۔ پیارے نبی نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اے لوگو، تم نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں نکلے، حضرت ابو مسعود یہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہوشیار ہو جاؤ۔ حضرت ابو مسعود نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معافی مانگی۔ حضرت ابو مسعود نے کہا، یا رسول اللہ، آج کے بعد کبھی بھی میں اپنے اس غلام پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ جب اس کے باوجود بھی تسلی نہیں ہوئی، حضرت ابو مسعود نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے اس خطا کی جرم میں، میں نے اس غلطی کی معافی کے لیے میں ابھی اس غلام کو آزاد کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو مسعود، اگر تم اس موقع سے اپنے اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی۔ حضرات، اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود کو وصیت کی، نصیحت کی۔ اس نصیحت کو ہم میں سے ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو مسعود، اگر تم صرف اس وجہ سے اس کو مار رہے ہو کہ تم اس پر قدرت رکھتے ہو، اس کے اوپر اختیار رکھتے ہو، لیکن یہ ابو مسعود، اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس سے بھی کہیں زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبوں کے ساتھ جو رویہ ہے، غریبوں کے ساتھ جو سلوک ہے، اسی سلوک کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم معاشرے کے غریبوں کی عزت کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کس انداز کا ہے، ہمارے اندر اخلاق ہے کہ نہیں ہے، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، اختصار کے ساتھ 1 منٹ کے اندر ایک اور چیز، ہماری بیویوں کے ساتھ، ہمارے گھر کے اہل و عیال کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم اور آپ کس اخلاق کے مالک ہیں، ہمارے اندر کتنا اخلاق ہے۔ آج جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں،
بہت ہی اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، مقتدیوں کے ساتھ اور اپنے نمازی بھائیوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب ہم گھروں کو واپس جاتے ہیں بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھی طریقے سے بات نہیں کرتے، ایسی صورت میں یہ انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں اس بات کو یاد رکھو، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو، اور اس ناحیے سے دیکھو تو میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اس وجہ سے کہ میں اپنے اہل و عیال کے درمیان، اپنے بیویوں کے درمیان سب سے اچھا ہوں۔ حضرات اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ حضرات وقت ہو چکا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق کے جو بھی پیمانے شریعت نے متعین کیے ہیں ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ضرورت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں جو بھی تعلیم ہمیں دی ہیں ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اگر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے اس دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی اور آخرت کے اندر بھی عزت ملیں گی۔ اخیر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو با اخلاق بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو انسان مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید۔